نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سرکار کے قدم پہنچے اس پروگرام میں آج آپ سے بدر کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یقیناً مکے والوں کو یہ بات پسند نہیں آئی، ان کافروں کو، کہ یہ نبی اور اس کے ساتھی اپنی جان بچا کر کیسے چلے گئے اور پھر مدینہ منورہ میں ان کی شاندار سلطنت کیسے قائم ہو گئی۔ ان کو بہت اس کا ملال تھا، اور پھر کون سا موقع تھا جو انہوں نے کوئی ستم نہ ڈھایا ہو اور یا مسلمانوں کے خلاف پروگرام نہ بنایا ہو۔ ہجرت کو 19 ماہ یعنی 19 منتھ گزر گئے تھے۔ 2 ہجری رمضان کا واقعہ ہے۔ ایک قافلہ تجارتی ابو سفیان کی قیادت میں مکہ سے شام گیا، وہ شام سے واپس مکہ آ رہا تھا۔ ادھر مکہ مکرمہ میں یہ افواہ اڑ گئی کہ مسلمان اس قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں، اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ابو جہل، جس کا نام عمر بن ہشام تھا، وہ اور باقی بڑے بڑے سردار سب کے سب تیار ہو گئے، کیونکہ تقریباً شاید ہی کوئی مرد و عورت ایسا ہوگا مکے میں جس کا سامان یا مال اس قافلے میں نہ لگا تھا، تو وہ اس پر بہت انحصار کر رہے تھے معاشی طور پر، تو ان کے لیے اس قافلے کو بچانا گویا اتنا بڑا اہم کام تھا کہ اس سے بڑھ کر کچھ اور نہیں۔ تو وہ تیار ہوئے تقریباً 950 افراد کو ساتھ لے کر، اور کیل کانٹے سے لیس ہو کر ابو جہل نکلا۔ ادھر مدینہ منورہ میں خبر آ گئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ میں اعلان فرمایا، صف بندی ہوئی، بوڑھے جوان بچے تک آئے، یہاں تک کہ 2 ایسے بچے بھی جو کم سن تھے۔ یہ ٹوٹل کل تعداد 313 کی تھی جو بدر میں جانے کے لیے آئے اور اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے۔ بے سر و سامانی پورے لشکر کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں۔ زیرہ آج کی زبان میں بلٹ پروف جیکٹ سمجھ لیں کہ لوہے کی یہ ویسٹ کوٹ ہوتی تھی، پہن لی جاتی تھی کہ تلوار اگر چلے تو جسم نہ کٹے۔ یہ 6 زیرہیں تھیں اور پورے لشکر کے پاس 8 تلواریں تھیں، مگر ان کا بھروسہ اس ساز و سامان پر نہیں تھا، اللہ تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا۔ حالانکہ وہ قافلہ راستہ بدل کر مکہ پہنچ گیا خیریت سے، مگر ابو جہل نے کہا کہ میں اب بدر میں 3 دن ٹھہروں گا، مسلمانوں سے مقابلہ کروں گا، اپنے اونٹ ذبح کروں گا اور فتح پا کر جاؤں گا۔ یہ بدر مدینہ منورہ سے 80 میل مغرب مائل بجنوب یعنی جنوب مغربی کہہ لیجئے آپ، اس طرف آتا ہے۔ 80 میل کا فاصلہ۔ وہ سڑک جو پہلے جدہ یا مکہ سے مدینہ منورہ جاتی تھی، اس سڑک پر یہ تھا۔ پہلے کہیں اتنی بستی نہیں تھی، اب تو یہ باقاعدہ شہر بن گیا ہے، اور وہ مقام جو جنگ کا مقام ہے اس پر باقاعدہ 4 دیواری بن گئی ہے، بلکہ باہر ایک کنواں ہے، اس کنویں پر شہداء کے نام بھی درج ہیں، اور اندر میدان اسی طرح قدیم حالت میں آپ دیکھیں گے، وہاں ریتی ہے، وہاں کوئی آبادی نہیں، اور کنواں موجود ہے اسی طرح، اس کی منڈیر نظر آتی ہے، اور کچھ پتھر بھی قبروں کے نشان کے طور پر آپ کو نظر آئیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر آئے، ادھر کافر تھے، انہوں نے اپنے لیے جو جگہ چنی وہ ان کو پسند آئی، اور ادھر ریتیلی زمین جو تھی، ریتیلا حصہ جو تھا وہ مسلمانوں نے لیا۔ رات بارش ہوئی، ریت والا حصہ ان کے لیے پختہ ہو گیا، اور کافروں نے جو جگہ اپنے لیے بہتر سمجھ کر چنی تھی،
وہی ان کے لیے نقصان دہ ہو گئی، وہاں کیچڑ ہو گیا، ایک عریش سائبان بنا دیا گیا، نبی پاک اس میں ہیں اور ساری رات دعا فرما رہے ہیں، اور حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی پاک دعا فرماتے ہوئے ہاتھ اتنا اوپر لے جاتے کہ آپ کے مبارک شانوں پر جو چادر اقدس تھی وہ نیچے گر جاتی، اور نبی پاک فرما رہے تھے یا اللہ ان لوگوں کی مدد کر، ان لوگوں کی مدد کر، بلکہ یہاں تک الفاظ فرمائے کہ یہ لوگ اگر نہ رہے تو پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا، زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات روتے رہے، دعا کرتے رہے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری جمعہ کا دن ہے اور یہ معرکہ بدر ہوا، اسلام اور کفر کے درمیان پہلی جنگ اور فیصلہ کن جنگ۔ سورہ آل عمران قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اور بے شک اللہ تعالی نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار ہو۔ جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر، چنانچہ سورہ الانفال میں ذکر پہلے 1000 پھر 3000 پھر 5000 فرشتے آئے۔ چنانچہ صحابہ کرام کہتے تھے حضور ہم تلوار چلاتے تھے، ابھی تلوار کافر کی گردن تک پوری پہنچی نہیں ہوتی تھی تو اس کا سر کٹ کے گر جاتا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے اللہ کے حکم سے، وہ کافروں کے گردنیں کاٹتے تھے، مگر ان کو حکم تھا اس وقت کاٹنا ہے جب نبی کا صحابی تلوار چلائے تاکہ ثواب اس کو ملے، نام اس کا ہو۔ 2 بچے جو سگے بھائی تھے، معوذ اور معاذ، چھوٹی عمریں تھی، یہ وہ ہیں جنہوں نے ابو جہل جیسے اس بدبخت کو قتل کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں مجھے آ کے انہوں نے پوچھا کہ ابو جہل کہاں ہے، تو میں نے بتایا کہ یہ اس طرح جھپٹے جیسے عقاب اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، انہوں نے اس کو واصل بجہنم کیا۔ اس جنگ میں 70 کافر مارے گئے تھے، 70 گرفتار ہوئے تھے، جبکہ مسلمانوں کے 14 افراد شہید ہوئے تھے، مہاجرین و انصار 14 افراد۔ یہ جو 4 دیواری ہے ان میں آپ دیکھیں گے ان شہداء کی قبریں ہیں، اور اس کے علاوہ وہ جو کنواں تھا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 کافروں کی لاشیں گروا دی تھی اور ان سے خطاب بھی فرمایا تھا۔ یہ وہ مقام ہے جو آج بھی اس منظر اور اس عظیم واقعے کی یاد دلاتا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں 3 گنا کافر تھے مگر اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ آئے اور انہوں نے اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ یہ وہ جنگ ہے جس نے رہتی دنیا تک اسلام کی برتری اور حق کی صداقت کو بلند کیا۔ اللہ ہمیں توفیق دے ہم کبھی جائیں اس مقام کی زیارت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔